محترم بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم بنی و انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ بعدہ درود و سلام و تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، سلف صالحین پر اور قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں پر جو آپ کے نقش قدم پر چلیں۔ حاضرین جمعہ، میں نے ابھی قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ سب چھوٹی سورتوں میں سے ایک چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کی ہے۔ آگے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والعصر، کی قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ اس دنیا کے اندر تمام کے تمام انسان، تمام لوگ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی لوگوں کو وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ 4 کوالٹی کے لوگ جو ہیں، اللہ رب العالمین نے لوس والے میں سے ان کو الگ کر کے بتایا کہ یہ لوگ پروفٹ میں ہیں۔ یعنی یہ 4 کوالٹی جس کے اندر پایا جاتا ہو، وہ شخص پروفٹ میں ہے، فائدے میں ہے، باقی دنیا کے تمام لوگ نقصان میں ہیں۔ اور ان 4 کوالٹی میں کے اندر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو سب سے اہم بتایا، سب سے امپورٹنٹ بتایا، وہ یہ بتایا کہ عقیدہ توحید۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو گنایا، وہ اس کے برانچیں قرار دیا۔ یعنی سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ عقیدہ ہے۔ اگر آدمی کا عقیدہ درست ہو تو باقی تمام اعمال درست ہیں، اگر عقیدہ درست نہ ہو تو باقی تمام کے تمام چیزیں چاہے وہ کتنا بھی درست ہو، سب کے سب بیکار ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اس دنیا کے اندر آپ ہی کے جیسے انسان، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، تندرست انسان، اپنے ہی ہاتھوں سے اسٹیچو بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ہی کی طرح انسان کہیں سفر پہ جا رہا ہو، اچانک سے بلی راستہ کاٹ دے، وہ بائک روک دیتے ہیں، کار روک دیتے ہیں، سفر کرنا روک دیتے ہیں، اس دن کو وہ منحوس سمجھتا ہے۔ آپ کو یہ سب دیکھ کر کے اپنے عقیدہ پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے، فخر محسوس کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہمیں پیدا کیا اور ہمارے جینے کی طریقہ بتائے، اور ہمیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ اپنے عقیدہ پر جم جانا ہے۔ آئیے ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ ایک خاتون فرعون کی بیٹیوں کی کنگھی کیا کرتے تھے۔
فرعون کی بیٹیوں کی سروں کے اندر بالوں کے اندر کنگھی کیا کرتے تھے۔ ایک روز اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اچانک بے ساختہ اس کے زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ، اس کے زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہوتا ہے، اس کے وہ جب مشکلوں کے اندر ہوتا ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتا ہے تو اس کے زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی پوچھتی ہے کہ کیا تمہارا اس سے مراد میرا باپ ہے؟ میرا باپ بھی تو اللہ ہے۔ کہا نہیں نہیں، اس سے مراد تمہارا باپ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اللہ ہے جو میرا رب ہے، تیرا رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے، وہ اللہ مراد ہے۔ کہا اچھا ایسا ہے کیا؟ تو میں اس بات کا ذکر اپنے باپ سے کر دوں، اپنے باپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ خادمہ جو ہے وہ کنگھی کرنے آتی ہے، وہ اس طرح سے کہتی ہے، اس کا ایمان اللہ کے اوپر ہے۔ کہا ہاں بتا دو، تمہارا باپ تو ایک تو چھوٹا موٹا مالک ہے بس، اور کچھ نہیں۔ وہ لڑکی جاتی ہے اور فرعون سے اپنی سارے واقعات اس عورت کی بتا دیتی ہے۔ فرعون اس عورت کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تو حقیقت میں اس اللہ کو مانتی ہے اور مجھے رب نہیں مانتی؟ تو مجھے اللہ تصور نہیں کرتی؟ کہا نہیں، میں تو اس رب کو مانتا ہوں جو تیرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے اور سب کا رب ہے، ساری دنیا کا پالنہار ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں۔ تو اچھا ایسا ہے کیا؟ میں تمہارے بچوں کو تم کو آگ کے حوالے کر دوں گا، تمہیں ڈر نہیں لگتا مجھ سے؟ کہا نہیں مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرعون تانبے کو آگ میں گلاتا ہے، تیل کی طرح پورا تپاتا ہے، اور ان کے ایک ایک بچے کو لایا جاتا ہے اور آگ کے حوالے کرتے جاتا ہے۔ ایک بڑے بچے کو ڈالا، دوسرے بچوں کو ڈالا، تیسرے بچے کو ڈالا۔ وہ عورت کے اندر ایمان ہے، عقیدہ ہے، توحید ہے، توحید دل کے اندر راسخ ہے، جڑیں پکڑ لیا ہے، وہ اپنے عقیدہ سے تھوڑا بھی نہیں گھبرا رہا۔ کہا ڈالو۔ جب ایک دودھ پیتے ہوئے بچے جو گور کے اندر ابھی ہے، جب اس کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں تھوڑی سی عورت کے دل میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے، تھوڑی سی انہیں گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ گھبرانے لگتی ہے، اپنے ایمان سے تھوڑی سی ہچکچانے لگتی ہے۔ وہ بچہ گود سے بول پڑتا ہے امی جان اسے آگ میں ڈالنے دو، یہ دنیا کی عذاب ہلکا ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، آخرت کا عذاب بڑا مشکل ہے، اس کا جھیلنا بڑا مشکل ہے، یہ دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے اس آگ کے مقابلے میں، ڈالنے دو اسے، آگ کے حوالے کرنے دو۔ وہ عورت کہتی ہے میرا ایک آپ سے سوال ہے، اور سوال ہے کہ اگر میرے بچوں کو لاش بن جائے اور جب ہم لوگ آگ کے اندر جل جائے تو ان تمام لوگوں کی یعنی بچوں کی ہڈیاں اور میرے ہڈیاں سب کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر اس کے بعد ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون کہتا ہے کہ ہاں تمہارا بھی کچھ حق ہے میرے اوپر، میں ایسا ہی کروں گا۔ میرے بھائیوں گویا کہ یہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی آگ کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں کو بھی آگ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے رات جا رہا تھا اسراء پہ تو میں نے ایک بہترین خوشبو کو محسوس کیا جنت کے اندر سے، ایک عمدہ خوشبو مجھے محسوس ہوئی۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ اتنا اچھا اتنا بہترین خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی عورت کی خوشبو ہے جس نے دنیا کے اندر فرعون کی بیٹیوں کی کنگھی کیا کرتے تھے، اور جب ایک مرتبہ کنگھی زمین کے اوپر گر گیا تو اس کے زبان سے نکل پڑا بے ساختہ کہ بسم اللہ، پھر اس کے بعد میں سارے معاملات بتائے۔ میرے بھائیوں اگر آدمی کے دل کے اندر ایمان ہو تو آدمی اپنے ایمان کو جب دل میں ہو تو نربھساتا نہیں ہے، اس کا دماغ ٹھکانے پر رہتا ہے، اس کا دماغ برابر کام کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے توحید کا فائدہ، توحید کا پروفٹ۔ اور اگر توحید نہ ہو تو آدمی چھوٹی سی باتوں پر گھبرا جاتا ہے۔ مان لیجئے اگر آپ ایک ایسے معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں جہاں بہت سارے نان مسلم رہتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ ہیپی دیوالی،
ہاتھی کرسمس ڈے۔ میرے بھائیوں، یہ کہنے کا مطلب ہوا کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ آپ نے کہا اگر ہیپی کرسمس ڈے، یعنی کہ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تب تو آپ کسی کو خوشی دے رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں۔ مان لیجئے مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں دکان کا ادگھاٹن ہے چلو، اور اگر آپ جائیں گے وہاں پر ادگھاٹن نہ پائے تو آپ جائیں گے؟ اگر کسی دکان کا ادگھاٹن نہ ہو رہا ہو، اوپننگ نہ ہو، تو آپ جائیں گے؟ کبھی نہیں جائیں گے، لیکن جب معلوم ہو تو آپ جائیں گے۔ اسی طرح سے جب آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، تب جا کر کے آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ لکشمی دیوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مال و دولت کا مالک ہے، اسی لیے آپ ان کو ہیپی دیوالی کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عقیدہ دل میں راسخ ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ دل میں راسخ ہو تو آپ کو دنیا کا کوئی بھی فتنہ گھبرا نہیں سکتا، ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتا۔ ایمان مضبوط ہو تو دنیا کے بڑے سے بڑے فتنے کا آپ سامنا کر سکتے ہیں، اور اگر عقیدہ مضبوط نہ ہو تو آپ کسی بھی چیز سے آگے ڈٹ نہیں سکتے۔ اگر عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو آدمی کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مال و دولت کی محبت اسے کچھ نہیں کر پاتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی مال و دولت کا فتنہ آیا، عورت کا فتنہ آیا، اور بھی بہت سارے فتنے آئے جو آج ہمارے ساتھ فتنہ ہے۔ پیسے کا فتنہ آیا، عورتوں کا فتنہ آیا، بدعتوں کا فتنہ آیا، کفر کا فتنہ آیا، ہر طرح کا فتنہ آیا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے ایمان سے کبھی نہیں ڈگمگایا، اپنے ایمان پر جمے رہے، ہمیشہ جمے رہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اگر میرے نبی کے جیسا نہیں ہوگا تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو میرے نبی کے جیسا ایمان لاؤ، میرے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر میرے صحابہ کے جیسا ایمان نہیں لائے تو تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ حضرت مرشد بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، وہ شخص صحابی ہے۔ وہ بھی صحابی ہے حضرت مرشد بن مرشد رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک مرتبہ کام یہ تھا کہ مکہ سے لونڈیوں، مطلب جو صحابہ کرام مکہ میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو لانا کام تھا ان کا، کیونکہ وہ بہت ہی شجاعت تھے، طاقتور انسان تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کو ان کے طاقت کے مطابق، جس طرح سے شجاعت ہوتی، طاقت ہوتی، استطاعت ہوتی، اسی طرح سے ان کو وہ کام دیا کرتے تھے۔ وہ بھی بہت ہی بلڈر آدمی تھا، بہت ہی طاقت آدمی تھا، مطلب اچھا خاصا شجاعت طاقتور آدمی تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مکہ کے اندر جو صحابہ پھنسے ہوئے ہیں ان کو لانا مدینہ کے اندر۔ وہ گئے، ایک مرتبہ لے کر آ رہے تھے، اچانک ایک دروازے سے آواز آئی کہ اے مرشد، تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ آج کی رات ہمارے ساتھ رہو، آج کی رات ہمارے ساتھ گزارو۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں، نظریں اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ہے جو زمانے جاہلیت کے اندر یا میرے اسلام لانے سے پہلے وہ جو میری محبوبہ تھی، یہ وہی ہے۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے اس لڑکی سے، اس عورت سے محبت کیا کرتے تھے، وہ ان کی معشوقہ تھی، لیکن وہ ابھی ایمان نہیں لائی ہے۔ اس کا نام عناب تھا، اس کا نام عناب تھا۔ وہ آواز دے رہی ہے کہ آؤ اور آج کی رات میرے ساتھ گزارو۔ حضرت مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سارے معاملات سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دے دیں، اگر آپ حکم دیں تو میں اس سے شادی کر لوں، عناب سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ میری معشوقہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس وقت کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔
کچھ دیر انتظار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوتی ہے الزانیۃ والزانی، کہ جانی جانی کے لیے ہے، اور جانی جانی سے نکاح کریں گے، مومن مومنہ سے نکاح کریں گے، مومن مومنہ سے ہی صرف نکاح کریں گے، مومن جانی سے نکاح نہیں کریں گے، جانی مومنہ سے نکاح نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھ کے ان کو سناتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نکاح نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر ایمان راشد ہو، عقیدہ توحید ہو، تو آدمی کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتا سیدھے راستے سے۔ میرے بھائیوں، جب ایمان ہو دل کے اندر، جب ایمان ہو دل کے اندر، تو آپ دنیا کے تمام فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمائے کہ جنگ کے اندر جانا ہے، سب جاؤ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کر کے آ جاؤ، تھوڑا بہت کر کے سب سامان اکٹھا کرو جس کی وجہ سے ہم جنگوں کے اندر جا سکیں۔ آج ہم لوگ مال و دولت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کو بھول گئے، ایمان ہمارا گیا، کہاں گیا پتہ نہیں، نماز غائب، روزہ غائب، حج غائب، سب کچھ غائب، یہاں تک کہ اللہ کا خوف بھی دل سے غائب، ہمارا ایمان غائب، عقیدہ توحید غائب۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید اگر دل کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کا مال و دولت دل کے اندر راسخ نہیں کر سکتا، جم نہیں سکتا، جڑیں نہیں پکڑ سکتا۔ اور اگر اللہ کا توحید نہ ہو، دل میں توحید نہ ہو، تو پھر دنیا کی مال و دولت کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، جڑیں پکڑ لیتے۔ ہر آدمی کے دل میں دنیا کے مال و دولت کی محبت ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر بھی ہے، آپ کے دلوں کے اندر بھی ہے، سب کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آج میں اپنے گھر سے اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آدھا سامان تقسیم کرتے ہیں اور ایک حصہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا حضرت عمر، کیا تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا سامان چھوڑا ہے اور آدھا سامان آپ کی خدمت میں حاصل کر دیا ہے۔ اتنے میں ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا تم اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا آیا ہوں، میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ میرے گھروں کے اندر جو کچھ بھی تھا، جتنے بھی سامان تھے، سب کے سب میں نے لا کر کے رکھ دیا آپ کی خدمت کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت، یہ ہوتا ہے عقیدہ توحید دلوں کے اندر، اس کو کہتے ہیں دل کے اندر اللہ کی محبت۔ میرے بھائیوں، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کا گورنر ہے، گورنر بولے تو آج کا سی ایم مان لیجیے، آج کا سی ایم بولے تو گورنر، ملک شام کا گورنر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں دورہ پر ملک شام کا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ابو عبیدہ تم ملک شام کا گورنر ہو، چلو میں تمہارا گھر جانا چاہتا ہوں، میں تمہارے گھروں کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو اپنے گھر پہ لے چلو مجھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میرے گھر پر نہ جائے، میرے گھر پر کوئی ایسی سامان نہیں ہے، میرا گھر کوئی ایسا 5 اسٹار یا بلڈنگ نہیں ہے، کوئی 5 اسٹار یا بلڈنگ وغیرہ نہیں ہے، میرا گھر ایک چھوٹا سا ہے، مکان ہے، جھوپڑی ہے، اور باقی اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی ایسا شاندار چیز نہیں ہے جو دیکھنے کا لائق ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، تم سی ایم ہو، اتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، مجھے لے چلو اپنے گھر میں تمہارے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصرار کرنے پر لے جاتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ سی ایم لے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ کے گھروں کے اندر ایک مسکیزہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ پانی پڑا ہوا ہے، ایک چمڑے کا تھیلا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ سوکھے روٹیاں پڑے ہوئے ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھتے ہیں کہ رونے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو طاری ہو جاتے اور کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ، تمہیں دنیا کی مال و دولت نے نہیں بدلا، لیکن ہم سب کو دنیا کی مال و دولت نے بدل ڈالا۔
میرے بھائیوں اگر دل کے اندر ایمان ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ راسخ ہو، تو پھر جا کر کے اللہ کی محبت ہوتی ہے دلوں کے اندر، تو دنیا کی مال و دولت کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں لوس میں لے جا سکتا۔ میرے بھائی اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر دنیا کے تمام چیز ہمیں نقصان ہی نقصان ہے۔ آپ نماز پڑھ لیجئے، حج کر لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، اور اگر عقیدہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ توحید اسی کا تقاضا ہے نماز، اسی کا تقاضا ہے روزہ، اسی کا تقاضا ہے حج، اسی کا تقاضا ہے عمرہ، اسی کا تقاضا ہے دوسروں کو صدقہ کرنا، اسی کا تقاضا ہے لوگوں کا مدد کرنا۔ اور اگر عقیدہ توحید نہ ہو تو سب بیکار، کیونکہ سب اس کے برانچز ہیں۔ میرے بھائیوں عقیدہ توحید ہوتا ہے تو لوگ مسجدوں کے اندر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ عقیدہ توحید ہو تو لوگ مسجدوں کی خدمت کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر دل لگائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر کے سنتیں پڑھتے ہیں، نفل کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اور نہ ہو تو پھر یہ ساری چیزیں آدمی کے دل سے چلے جاتا ہے، پھر اس کے من میں کچھ خیال نہیں رہتا، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے دل میں، تو پھر آدمی جو چاہے وہ کرے، اس کو حرام سے کیا لینا دینا، حرام اور حلال کیا ہوتا ہے اس کے کیا پتا۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر جی میں جو آئے وہ کرے، اسے کوئی مطلب نہیں۔ میرے بھائیوں اگر اللہ کا خوف ہو تو آدمی مسجد سے دل لگاتا ہے۔ اس طرح سے کہ ایک عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور وہ مسجد کے اندر روز جھاڑو لگایا کرتی تھی، صرف جھاڑو لگایا کرتی تھی، ایک معمولی سی عورت تھی، مسجد کے اندر آتی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ روز آ کر کے مسجد کے اندر جھاڑو لگا کر کے چلا جانا۔ وہ عورت آتی تھی، اپنا کام سے جھاڑو لگا دیتی تھی اور وہ چلی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ گئے ہوئے تھے کہ اچانک تشریف لائے تو دیکھے کہ وہ عورت نہیں آ رہی ہے مسجد کے اندر، وہ عورت مسجد میں نہیں آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے پوچھے کہ یہ جو عورت آتی تھی مسجد میں جھاڑو لگاتی تھی وہ کہاں ہے، آج کل نہیں آ رہی ہے، کہاں چلی گئی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی تو موت ہو گئی، وہ مر چکی، اور ہم لوگوں نے ان کو دفن بھی کر دیا۔ کہا ایسا ہے، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ عورت مومنہ تھی، ایمان والی تھی، اس کے دل میں عقیدہ تھا، تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چلو مجھے ان کا قبر دکھاؤ۔ قبرستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، ان کے قبر کو دیکھتے ہیں، پھر ان کے بعد جنازے کی نماز ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر عقیدہ ہو دل میں تو آدمی مسجد آتا ہے، اور عقیدہ نہ ہو تو پھر چاہے جہاں جائے کوئی مطلب نہیں۔ اسی لیے سب سے اہم اور ضروری ہے کہ آدمی کے لیے اپنے دل میں عقیدہ اور توحید مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر چاہے جو کرے۔ عقیدہ کے بغیر دنیا کی کوئی چیزیں آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، کتنی بھی نیک عمل کر لیجئے، صالح عمل کر لیجئے، کتنے بڑے بھی آدمی بن جائیے، بلڈنگ بنا لیجئے، بنگلہ بنا لیجئے، صدقہ خیرات روز لاکھوں روپے کا، کروڑوں کا کیجئے، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ اگر دل کے اندر ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ آپ کا یہ بنگلہ بنانا، آپ کا یہ لاکھوں روپیہ کا صدقہ کرنا، آپ کا یہ لاکھوں روپیہ کا ڈونیشن دینا، کوئی فائدہ آپ کا نہیں پہنچنے والا ہے۔ اسی لیے دل کے اندر سب سے پہلے اگر جو چیز ہونا چاہیے وہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید، اور عقیدہ نہ ہو تو پھر آدمی کا سارا معاملات خراب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر اس کے بعد 3 چیزوں کا ذکر کیا، یہ ساری چیزیں ان کے برانچز بتایا کہ یہ ان کے ساتھ ہیں۔ ایمان جو ہے وہ ایک درخت کے مانند ہے، اور یہ درخت کے علاوہ یہ جو باقی چیزیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور اگر درخت نہ ہو تو پھر چاہے ساتھ کتنے بھی ہوگا کچھ فائدہ کا نہیں ہوگا۔ درخت ہے تو ساخیں ہیں، برانچ ہے، اور اگر درخت نہ ہو تو برانچ بھی نہیں، پتے بھی نہیں، کچھ نہیں۔ میرے بھائیوں اسی لیے اگر سب سے اہم اور ضروری کوئی چیز ہے تو اپنے دل میں عقیدہ کو مضبوط کیجئے، توحید کو مضبوط کیجئے، اور توحید یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا، اور اس کے تقاضوں کو اپنے اعضاء و اوارے سے دنیا کے اندر عمل کر کے دکھانا۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنے دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ عقیدہ توحید کو بیٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم یا رب العالمین جو دین سے بے دور ہے، اے مولا کریم جو دین سے دور ہے، اے مولا کریم تو اسے دین پر گامزن کر دے۔ اے مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ اے مولا کریم ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا بتا۔ اے مولا کریم یا رب العالمین ہم سب کو عقیدہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم ہم لوگوں کو سچے دل من سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والا بنا، اور اعضاء و جوارح سے عمل کر کے اس کو دکھانے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر قل بالصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر